کر ایک خدا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور رب العالمین اللہ تعالیٰ، ان تین سے مل کر ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تم میرے مقام کو ایسا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھا دیا، جو رب نے انہیں نبی بنایا تھا، جو پیغمبر بنایا تھا، جو نبوت سے نوازا تھا، اس سے بڑھ کر لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، رب بنا لیا۔ ایک اللہ کو انہوں نے نہیں مانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشر مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما انا عبد، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرح میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بازار میں جاتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح عبادت کرتا ہوں، میں تم سے الگ جدا نہیں ہوں، مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ جیسے اور انبیاء کرام چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ کہ تم مجھے نور من نور اللہ کہو۔ جب میرا نام آئے تو تم انگوٹھا چومنے لگو۔ ہمارے ہی بھائی جو ہم میں سے ہی ہیں، جن کا نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ان کا بھی انتقال ہوگا، اسی قبر کے اندر انہیں بھی دفنایا جائے گا۔ ان کا کعبہ ایک، ان کا حرم ایک، میرے بھائیوں، وہ بھی اسی کلمے کو پڑھتے ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن چند لوگوں نے اس امت کو انتشار کے اندر برپا کیا، ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، صحیح دین سے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کے یہاں بعض لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ کے نبی تو کہہ کر گئے ہیں انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں، تمہاری طرح ہوں، بس یہ ہے کہ آپ کا مقام ہم سے بڑھ کر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں، ہاں انسان ہماری طرح تھے، لیکن آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا احترام، اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا مقام و مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کے مقام کو جاننا ہے میرے بھائیوں۔ مکہ کے اندر ایک پہاڑ تھا، ایک پتھر تھا، انی رأیت حجرا بمکہ، کہ میں نے مکہ کے اندر ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی کا مقام کیا تھا؟ کان اجود الناس، اللہ کے نبی تمام لوگوں سے سخی تھے، لوگوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے عظیم تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن میں موجود ہے۔ جیسا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا کہ آپ نئی نویلی دلہن سے زیادہ شرمایا کرتے تھے، حیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی کے اندر جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ اتنی عظیم خوشبو تھی، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسی خوشبو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں دیکھی گئی۔ یہ نبی کا مقام تھا میرے بھائیوں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم سے بڑھ کر میرے بھائیوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم دین کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم غوث اعظم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی تو ایک نور تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی پردہ کر گئے ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی مر جائیں گے جیسا کہ آپ سے پہلے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ نہیں کر گئے، اب ہماری طرح تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر یہ سوال ہے، ان کے ذہنوں کے اندر
کہ یہ لوگ نبی کا احترام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم تو نبی کا احترام اتنا کرتے ہیں، جہاں نبی کی ایک حدیث ملتی ہے وہاں ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں، اب ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہمارا امام ہمیں مل گیا۔ اس دنیا کا سب سے عظیم امام، سب سے بڑا امام کون ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں رب نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی تو نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی قبر پر پہنچیں، ہم مدینہ تشریف لے کر کے جائیں، اللہ آپ سب کو توفیق دے، اللہ آپ کو حاجی بنائے، آپ کو نمازی بنائے، آپ کو مسلمان بنائے۔ میرے بھائیو، وہاں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس پہنچنے کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے کہا لا تجعلوا قبری وطنا، کہ مسلمانوں سن لو کان کھول کر، تم میرے مقام کو، میری عزت اتنی زیادہ نہ کرنا یہاں تک کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا، بت نہ بنا دینا کہ تم میری قبر کو سجدہ کرنے لگو۔ اس چیز سے مجھے دور رکھنا، میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، لیکن اتنا مجھے مقام نہیں دینا کہ تم میرا مقام اللہ سے ملا دو۔ لوگ 12 ربیع الاول آتا ہے، ہمارے بہت سے بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، الگ نہیں ہیں، وہ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اسی کعبہ کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہو۔ وہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو جلوس نکالتے ہیں، گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، بیچارے وہ معصوم ہیں، بہت سو کو نہیں پتا ہے، ان تک صحیح تعلیم پہنچنے ہی نہیں دی لوگوں نے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ بیچارے اس دنیا کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہیں چلا جانا، فلاں مولانا کو مت سن لینا، فلاں مدنی صاحب کو مت سن لینا، فلاں شیخ کی تقریر مت سن لینا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جھنڈی لگا لینے سے کیا اللہ کے نبی سے محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم نقش و تعویذ کرتے ہیں، ہم دین کو اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، پھر ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کریں تو نوجوان بھائیوں، ماؤ بہنوں، بتاؤ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ پورا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور رسول کے اندر جو فرق ہے اس فرق کو ہم ملحوظ رکھیں۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ کے بعد سب سے عظیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو وہیں پر رکھیں۔ اذان کے اندر پہلا اللہ کا نام آتا ہے، اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب ایک مسلمان ہوتا ہے انسان تو پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، دوسرے نمبر پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے۔ تو پہلا مقام ہمارے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم سب اس کی مدد سے ہیں، وہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ اگر کوئی نبی سے مدد مانگے، مدینہ جا کر اللہ کے نبی سے اولاد طلب کرے، جو قبر میں موجود ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہو گئے ہماری دعاؤں کے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو جو دین ہمارے درمیان اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، اس دین پر عمل کرو، شرک سے بچو، قبر سے، مزارات سے بچو۔ قبروں پر جا کر بکرا ذبح کرتے ہیں، ایک تو اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، دوسرا سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے انسان کے لیے کہ اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے،
بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی شرک، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے رب ہونے میں جس کو شک ہوگا، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں جس کو شک ہوگا، جو دوسری چیزوں کو پکارے گا، قبر والوں کو پکارے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان ساتھیوں، دوسرا محبت کا تقاضا کیا سمجھا آپ نے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے ہی کی جائے جیسا ہمیں حکم دیا گیا، اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ تیسرا جو محبت کا تقاضا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی، آپ کی اتباع ہوگی، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے بھائیو، تیسرا جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو ایسے ہی نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ایک واقعہ سنیں آپ، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا یہ کیا پہن رکھا ہے؟ اللہ کے نبی، یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ اس کے بعد کہا کیا تم نے اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ لے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسے نکال کر اس کے ہاتھ سے پھینک دیا۔ سونے کی انگوٹھی ایک مرد نہیں پہن سکتا، ایک عورت کے لیے سونا جائز ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور آپ چلے گئے۔ اس کے بعد اور لوگ وہاں موجود تھے، کہتے ہیں کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، اب اٹھا لیجئے جا کر انگوٹھی کو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے بھائیو، اطاعت دیکھیے، اتباع دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مجھ سے پھینک دی ہے، مجھ سے اسے الگ کر دیا ہے، میں اسے کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ بعض نے کہا کہ سونے کی یہ قیمتی ہے، اٹھا لو، لیکن اس صحابی رسول نے کہا کہ تم کہتے ہو سونے، چاہے جتنی قیمتی چیز ہو، اگر نبی کا حکم نہیں ہے تو میں اسے کبھی قطعاً نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے بھائی، اس صحابی رسول نے اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، تب جا کر ہم محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے اور اتباع نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آپ دعویٰ کریں بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا برابر نہیں ہے، صادق نہیں آتی ہے، آپ سچے نہیں ہیں۔ اس لیے بعض نوجوانوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبانیاں مسجدوں سے دور گزر رہی ہیں،
وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی گزرا، تقریباً 1 مہینہ گزرا ہے، بڑی اچھی مسجدیں ہماری بھری رہا کرتی تھی، جگہ نہیں تھی، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی۔ رمضان گیا، مسجدیں خالی ہو گئی۔ 2-4 بزرگ بیچارے وہی فجر کے اندر دکھتے ہیں، وہی ظہر کے اندر دکھتے ہیں۔ تو پھر نوجوانوں سے پوچھیں گے آپ کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ان کے پاس۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ، جان تو دے سکتے ہو تم، نماز بھی پڑھتے ہو؟ مولانا صاحب نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جان بھی دے دوں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو اس کٹنا مرنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے جب تک آپ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، اس جوانی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہی گزر جائے گی؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ جوانی دی تھی میں نے، قوت و طاقت والی زندگی تھی، اس کو کہاں گزارا، کس انداز میں گزارا، کہاں گزارا؟ عیاشی میں گزارا، زنا خوری میں گزارا، غلط انداز سے شریعت سے دور ہو کر گزارا، نماز نہ پڑھ کر گزارا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بھائیوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں تو سویا کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ایک موقع اور چاہیے، دنیا میں اس بار بھیج دیجیے، میں تو ولی کامل بن جاؤں گا، صرف مسجدوں میں ہی رہوں گا، لیکن دوبارہ میرے بھائیوں پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ موقع ملا ہوا ہے، اس جوانی کو غنیمت جانے، نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی تعظیم نماز پڑھنے میں ہے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت میں ہے، حدیثوں پر عمل کرنے میں ہے، داڑھی بڑھانے میں ہے۔ آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، مختلف انداز کی کٹنگ کراتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا گدھے جا رہے ہیں۔ واللہ آپ دیکھیے، یہاں سے چھوٹے بال کرا رکھے ہیں، اوپر سے لگتا ہے جیسے گدھے کی دم ہوتی ہے، اس پر کچھ بڑے بال ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ نوجوان بھائی مسلمان ہے تو یہ کٹنگ کیوں کراتا ہے؟ بس ایسے ہی مولانا کرا لیتے ہیں، لوگ کراتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ طریقہ ہے کہ آدھے بال چھوٹے کر دیے جائیں، آدھے بڑے کر دیے جائیں، یہ من طریقۃ الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، نہ ہمارے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نہ ہماری چال محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نہ ہماری نمازیں، نہ ہماری زندگیاں، نہ ہماری فجر کی نماز۔ میرے بھائیوں پھر ہم اللہ کے نبی سے کہاں محبت کرتے ہیں؟ ہم کہاں محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جوانی ہے، ایک بار آتی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ اس کے بارے میں مرد حضرات سے بھی پوچھے گا اور خواتین حضرات سے بھی پوچھے گا۔ خواتین حضرات، اتباع رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ بعض عورتیں ایسی ہوں گی، ایسا وقت آئے گا، زمانہ آئے گا کہ وہ کپڑا پہنی ہوئی ہوئیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ کپڑا پہن رکھا ہے لیکن میرے بھائیوں، جو جسم کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے جسم دیا ہے، ایک خاتون کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک بہن کے لیے جسم دیا ہے، اس کا ہر عضو کپڑے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا وہ کہیں گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہیں، ہم خدیجہ سے محبت کرتی ہیں، ہم عائشہ بننا چاہتی ہیں، ہم فاطمہ بننا چاہتی ہیں، لیکن وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں بہت سی، جن کو یا تو شریعت کا علم نہیں ہے یا علم ہے، بیچاریوں کو اس دنیا کے چکر میں اپنی دنیا آخرت تباہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا زمانہ آئے گا کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی، مائلات ممیلات، خود دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہو جائیں گی، ایسا زمانہ آئے گا۔ اور اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کوہان، ان کے جو سر کے بال ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج بال دیکھیں، ہماری بہنوں کے بال دیکھیں، کسی نے بال کہیں باندھ رکھے ہیں، کسی نے ادھر باندھ رکھے ہیں، کسی نے ادھر بہت بڑا اونٹ کے کوہان کی طرح بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ زمانہ آئے گا، میں بتا کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا ایسی عورتیں لم يدخلن الجنہ، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہا ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی باتیں، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت سی خواتین کو مل رہی ہوگی، لیکن جو پردہ نہیں کرتی ہیں، جو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی ہیں، جو گھر کے اندر باحیا طریقے سے نہیں رہتی ہیں، جو میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کے اندر ان کا جسم نظر آتا ہے۔ میری ماں یاد رکھو اس حدیث کو، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، باپردہ بن جائیے، دین کی طرف آ جائیے، نمازی بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی دو نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہ ان خواتین حضرات کا، جو مسلم خواتین ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہیں ہونے دینا، ان کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھنا، ان کو پردے میں رکھنا۔ اور دوسری نصیحت کہ نماز پڑھتے رہنا۔ آج ہماری مائیں بہنیں با حیا نہیں بننا چاہتی، پردے کے اندر نہیں رہنا چاہتی، وہ میک اپ کر کے باہر نکلنا چاہتی ہیں، شادیوں میں گندے مختلف انداز کے ٹائٹ کپڑے پہننا چاہتی ہیں، وہ مسلم خواتین نہیں بننا چاہتی۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، میری ماں، اگر ایسا کریں گی آپ تو آپ کو کل روز قیامت جنت کے دروازے تک نہیں لے جایا سکتا ہے، آپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو خاتون پردہ نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر نہیں رہے گی، ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سے درخواست ہے، آپ سے نویدن ہے کہ آپ باپردہ بن جائیں، اسلام پر عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو زندگی جینے میں مزہ آئے گا۔ ابھی آپ کو ڈپریشن ہوگا، آپ پر جند بھوت پریت نازل ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، آپ دین نہیں جانتی، آپ جاننا نہیں چاہتی، اس لیے آپ ہر طریقے سے پریشان ہیں۔ آپ دین کی طرف آ جائیے، واللہ آپ کی زندگی کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، اور آپ دنیا کی سب سے باعزت عورت بن جاؤ گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا ایک پونجی ہے، ایک سامان ہے، یہ پوری دنیا، اور اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی، جب سب سے اچھی چیز کیا چیز ہے، وہ نیک اور صالحہ عورت ہے، جو نماز پڑھتی ہو، جو پردے میں رہتی ہو، جو اپنے شوہر کی بات مانتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو، وہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا کی عظیم بن جاؤ، تم باحیا بن جاؤ، گھر کے اندر رہو، پردہ کرنے لگ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ تمہیں کل روز قیامت جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اس دنیا میں تمہیں امن و سکون ملے گا۔ آخری بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آخری یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی مسائل میں آپ کو آئیڈیل مانا جائے۔ اگر ہمیں کہیں اختلاف ہو جائے، کوئی امام کہے کہ نہیں یہ مسئلہ ایسے ہے، کوئی کہے کہ نام میلاد منانا جائز ہے، کوئی کہے کہ جائز نہیں ہے، کوئی کہے کہ چلو کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں، بین بین ہے۔ اگر آپ کو اختلافی چیزیں مل جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ آئیے سورہ نساء کی آیت آپ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کہ شرعی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، اور
سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فردوہ الاللہ والرسول، تو تم اللہ کی طرف لوٹ کر دیکھو، قرآن کی طرف لوٹو، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اگر وہ مسئلہ میلاد منانا اگر جائز ہے تو جائز ہونا چاہیے، آپ دیکھیے قرآن کو کھنگال کر۔ اگر اللہ کے نبی نور ہیں تو نور ہونے چاہیے، آپ دیکھیے قرآن کو۔ اگر آپ کو قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فردوہ الاللہ والرسول، پھر دوسرے نمبر پر اپنے رسول کی طرف لوٹ جائیے، اپنے آخری پیغمبر کی شریعت کی طرف لوٹ جائیے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں کو دیکھیے کہ یہ مسئلہ کس طریقے سے ہے، تو وہ اختلاف وہیں ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم جائیں گے کہ فلاں عبد القادر کیا کہتے ہیں، فلاں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو وہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ صاف شفاف دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہمارے اختلاف 1 منٹ کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ اور میری ماں بہنوں، اگر آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ فلاں عالم دین کو نہیں سننا ہے، فلاں مدنی صاحب کو نہیں سننا ہے، فلاں شیخ صاحب کو نہیں سننا ہے، تو آپ ان سے کہیں کیوں نہیں سننا ہے؟ اگر کوئی قرآن و حدیث دلیل کے ساتھ ہمیں بات بتا رہا ہے تو کیوں نہیں سننا ہے؟ کیا اسلام 2 ہو سکتے ہیں؟ کیا نبی 2 ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا قرآن 2 ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن 2 نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں، تو نماز کا طریقہ بھی 2 نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک ہے، دلیل ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ اسلام کے تمام میرے بھائیوں جو اہم مسائل ہیں وہ ایک ہیں۔ اگر چند مسائل اختلافی ہیں تو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح اسلام کو ماننا چاہتے ہیں، محبت کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے قرآن اور حدیث کی طرف۔ آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ تمام کی تمام امت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ظالم آئے گا جو آپ کا انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں انکار ہوگا۔ کیسا انکار ہوگا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری شریعت پر چلے گا، میری حدیثوں کو مانے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میں حدیث میری کہتی ہے کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو، تم میلاد نہ بناؤ بلکہ میری شریعت پر عمل کرو، اور کوئی کہتا ہے نہیں میلاد مناؤ، اگر کسی نے میری حدیث کا انکار کیا فقد ابا، تو اس نے انکار کیا اور وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی کہہ کر چلے گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا۔ خطبہ دینے کے بعد اس خطبے کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اللہ کے نبی نے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مقدس، وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ان 2 چیزوں پر عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی اسے ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کس کو مانوں، کدھر جاؤں، کون سا مسلک فالو کروں، کس امام کو مانوں، یہ امام یہ کہتا ہے، یہ مولوی یہ کہتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں کچھ نہیں کرنا،
قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اور تیسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دو چیزوں کو مانیں گے داخل الجنہ تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ مسلمان ہو کر بھی شرک کریں گے، کافر ہو جائیں گے، مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل روز قیامت جس جہنم کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا، اسی جہنم کے اندر آپ مسلمان ہو کر بھی اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے قرآن حدیث پر عمل کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو، نمازی بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، فجر کی نمازیں پڑھو، صرف جمعہ کی نمازیں نہیں بلکہ 5 وقتہ نمازیں پڑھو، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھی حضرت سلیم حسن علیلی جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق اور جو نوجوان امت کی جان ہے اس کے متعلق عنوان پہ روشنی ڈالی۔ ماشاءاللہ آج کی کانفرنس رہنما کانفرنس ثابت ہو رہی ہے اور علماء سامعین کا اچھا خاصا تعاون دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایک اعلان ہے کہ پروگرام کے آخر میں جو بھی کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے وہ ابھی لکھ لے۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے جوابات فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ اور جس خطیب کو ہم سننے کے لیے یہاں پہ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اب ان کی باری آئی ہے، اس لیے دل تھام کے بیٹو اب ان کی باری آئی ہے۔ میں آخری خطیب کو بلانے سے قبل ان کی نظریہ شیئر کرتا ہوں کہ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، فضا اسی کا دلوں کو نکھار دیتا ہے۔ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، فضا اسی کا دلوں کو نکھار دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو اسی کی طرف ہے مجلس میں، ہر ایک دل کو اسی کی طرف ہے مجلس میں، جو رب کے حکم سے جیون سنوار دیتا ہے۔ اس سے مراد ہے میری فضیلت سے عبدالسلام مدنی صاحب، جو سعودیہ عربیہ کی مشہور یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے الحمدللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔